اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جو لڑکیاں بھی گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں اور وہ جو ہی گھر کے دروازے سے ان کا قدم باہر نکلتا ہے تو ان کا قدم باہر نہیں نکلتا بلکہ باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. ان کا قدم باہر نکلتا ہے، ماں کی حیا والی چادر تار تار ہو جاتی ہے. ان بے شرموں کو شاید اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو گھر سے بھاگ کے اپنی سامان کی گٹھڑی باندھ کے نکل جاتی ہیں، لیکن اس کے بھائی ساری زندگی کے لیے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. وہ مظلوم بن کے، وہ مجرم، ان کی آنکھیں ساری زندگی وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہتے. گویا یہ لڑکی اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکالتی بلکہ یہ پورے خاندان کو اس کی عزت کی نیلامی کر کے یہ باہر نکلتی ہے. ایک شادی کے لیے، ایک بندھن کے لیے وہ پوری تباہی اور بربادی کر کے جاتی ہے. یہ کس اسلام نے سکھایا ہے؟ خدا کے بندو، اسلام محبت کی، پسند کی شادی کا مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تیرا نکاح ہو تو تیرا والد تیرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہوا نظر آئے. تیرا نکاح ہو، تیری شادی ہو تو ماں تجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرے. تیرے بھائی تیرے ساتھ کھڑے ہوں جب تیری شادی ہو. اسلام پسند کی شادی کا مخالف نہیں ہے، لیکن جو لڑکیاں بھاگ کے جاتی ہیں وہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ ایک موقع، ایک لمحہ ضرور آتا ہے کہ جب اس لڑکے کو، اس کے ہونے والے شوہر کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی وہ ہے جو اپنے اس ماں کو، اس باپ کو چھوڑ کے آئی جنہوں نے اس کو ساری زندگی پالا، جنہوں نے اس کی خدمت کی، اس کو پالا پوسا، تربیت کی، تعلیم دی، اس کی فیسیں بھری، اور آج یہ ان کو چھوڑ کے اگر آ گئی ہے تو یہ کل مجھے نہیں چھوڑے گی، کل یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی. مکران شاہ کے بارے میں ایک ایران کا بڑا مشہور بادشاہ گزرا، اس کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے. کہتے ہیں اس نے حملہ کیا ایران کے اوپر، مکران شاہ نے، اور حملہ کیا وہاں کا جو بادشاہ تھا. سننے والی بات ہے، ضرور سنیے گا، توجہ سے سنیے گا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا. بادشاہ کو جب وہ قلعے کے اندر بند ہوا تو اب مکران شاہ نے اس کو باہر نکالنے کے سارے حربے استعمال کیے، لیکن بے سود، کوئی راستہ ہی نہ ملے. آخر کار یوں ہوا کہ اس نے، اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ مکران شاہ باہر فوج لے کے کھڑا ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں باہر نکلنے کا راستہ بتا دوں تو تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا کیوں شادی نہیں کروں گا، میں ضرور شادی کروں گا. اس کو راستے کی لالچ تھی، اس نے دروازہ بتا دیا، باہر نکالا. باہر نکال کے جب اس نے اس کو باہر نکالا تو لڑکی کو وہ ساتھ لے آیا، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کو اس نے گھسیٹا مکران شاہ نے، اور آ کے اس کو قتل کر دیا. اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا. وہ لڑکی دیکھتی رہی، وہ لڑکی یہ سارا تماشا دیکھتی رہی. بیٹی تماشا دیکھتی رہی کہ اس کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس کے باپ کا سر قلم کیا جا رہا ہے، لیکن بیٹی دیکھ رہی ہے. اب بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کو قتل کر دیا گیا. بعد میں ایک رات جب وہ اپنے بستر کے اوپر تھی تو وہ لڑکی مکران شاہ سے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بستر کے اوپر کوئی چیز ہے جو مجھے چبھ رہی ہے، جو مجھے تکلیف دے رہی ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے تکلیف دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے دیکھو تو صحیح. جب اس نے غور سے اس کا بستر دیکھا تو وہاں پہ چند دھاگے تھے جو ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک گانٹھ بن چکے تھے، اور اس چھوٹی سی گانٹھ کی وجہ سے وہ پریشان تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے. مکران شاہ غصے کا بڑا تیز تھا، غصے میں آ گیا، جنگجو آدمی تھا. اس نے کہا یہ بتا کہ تیرا باپ تجھے کیسے رکھا کرتا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ تو مجھے بڑی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ رکھا کرتا تھا، اور میرے باپ نے میرے لیے 4 کنیزیں رکھی ہوئی تھی جو میرے بستر کی صفائی کرتی، جو میرے لیے نرم و ملائم بستر کا اہتمام کیا کرتی تھی. تو وہ میرا باپ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے جسم، میرے بستر کے اوپر کوئی کانٹا آ جائے، تو اس وجہ سے مجھے تو یہ کانٹا، یہ جو گانٹھ ہے یہ چبھ رہی ہے. اللہ اکبر. اب جو مکران شاہ تھا اس کو بڑا غصہ آیا، اس کو بڑا جلال آیا. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو گھسیٹو اور اس کو پکڑو اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھوڑے کی دم کے ساتھ اس کے بالوں کو باندھو اور پھر سارے شہر کے اندر اس کو گھماؤ تاکہ اس کو پتہ چلے. وہ کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کہ بادشاہ وقت مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، خطا کیا ہوئی ہے.
کس بات کی مجھے سزا دی جا رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ وہ باپ جو تیرے لیے 4 کنیزیں لے کے کھڑا رہتا تھا، تو جب اس باپ کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی؟ وہ باپ جو تیرے لیے کنیزوں کا اہتمام کرتا، جو تیرے آرام کا اتنا خیال کیا کرتا تھا، وہ تیرے سامنے قتل ہو گیا، میں نے اس کے سر کو تیرے سامنے قلم کر دیا، لیکن تو میرے لیے میرے پاس دولت کی لالچ کے اندر آئی، شہرت کی لالچ کے لیے تو میرے پاس آئی، تیرا یہی انجام ہے، تیرا یہی ٹھکانہ ہے کہ تجھے سارے بازار کے اندر گھسیٹا جائے۔ تو وہ بچیاں، وہ بہنیں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب وہ بھاگ کے شادی کرتی ہیں تو ساری زندگی ان کو تانے سننے پڑتے ہیں، ان کے گھر والوں کو تانے سننے پڑتے ہیں، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو تانے سننے پڑتے ہیں، اور وہ کبھی بھی عزت اور وقار کی زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور کہ جو خبیث لوگ ہیں مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ تو اس لیے خدا را اس رسم کو ختم کریں اور والدین کے حکم کے مطابق شادی کریں، آپ کی بھی عزت، آپ کے والدین کی بھی